فتح سطح ذہن پر ابھر کر تمام اوصاف آ جاتے ہیں۔ وہ عظیم ذات جو کبھی درس علوم دینیہ میں بیٹھ کر نونہالہ نے قوم ملت کو علوم دینیہ سے آراستہ کرتے ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ عظیم ذات جو کبھی میدان خطابت کے ذریعے نوجوانان قوم ملت کی کلائی پکڑ کر ان کو راہ راست پر لگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ عظیم ذات جو کبھی پیر طریقت کے طور پر اپنے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کر کے سرکار غوث کے دربار سے جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ عظیم ذات جو قاری قرآن بھی ہے، جو حافظ قرآن بھی ہے، جو عالم دین بھی ہے، جو پیر طریقت بھی ہے، جو خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، اور آج کے اس اعلان کے بعد ہم نہیں پالا وہ قاضی شہر کانپور بھی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں ان جملوں کے بعد میں حضرت مولانا مشتاق مشاہدی صاحب کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو بالکل صحیح بات ہے۔ بات یہی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے پرجوش ہو کر کے ہاتھوں میں فضاؤں میں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، تاکہ میں جا کر کے شہر میں بتا سکوں کہ دور کے ڈھول بہت سہانے ہوتے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا نہیں۔ میں نے بہت روشنی دیکھی ہے، جس کو شہر والے جانتے ہیں اس کو گھر والے اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ فضاؤں میں ہاتھ لہرائیے تاکہ میں گواہ ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا مشتاق مشاہدی صاحب قبلہ، قاضی شہر کانپور، قاضی شہر کانپور، قاضی شہر کانپور، صاحب کانپور، مولانا مشتاق مشاہدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، قاضی شہر کانپور، قاضی شہر کانپور، قوم کا رہنما کیسا ہو، مشتاق مشاہدی کیسا ہو، قوم کا رہنما کیسا ہو، مشتاق مشاہدی کیسا ہو، قوم کا رہنما کیسا ہو، مشتاق مشاہدی کیسا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، قاضی شہر کانپور۔ عزت مآب سرپرست جلسہ عزت مآب جناب سید ایاز علی صاحب، ایڈوکیٹ، صدر جلسہ محترم مقام لائق صدر احترام جناب داغ نیازی صاحب، نقیب اہل سنت، عاشق غوث و خواجہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علی جناب محمد نفیس نوری صاحب مدد اللہ علی، ہمارے محب گرامی قدر محمد شمیم صاحب، ہمارے محمد یعقوب بھائی اور جملہ احباب اہل سنت، بہت محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نوجوان تبریز بھائی وغیرہ اور جملہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ظہیر صاحب نے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کی محفل اور مجھ فقیر کے استقبال کی محفل سجائی ہے۔ سارے استقبال تو سرکار کی یاد کے تو فعل ہی سے ہیں، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، سرکار آ گئے تو سب آ گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی رعنائیاں ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ تمہیں ہو چین اور قرار دل بے قرار میں، تمہیں تو ایک آس ہو قلب گناہ دار۔ جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الامین الکریم ونحن على ذلك ربنا الله لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج مجھے خالی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کچھ باتیں یہ کہہ کر کے کہ انشاءاللہ جس عہدے پہ اللہ رب العزت نے فائز کیا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کی خدمت اور اپنے محبوب کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر کے مجھے گزر جانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی تو آج ہوا ہوں، میلاد پڑھنے والا بہت پہلے سے ہوں۔ قاضی آج بنایا گیا ہوں، اعلان کیا گیا ہوں کل، لیکن میلاد پڑھنے والا بہت پہلے سے ہوں۔ نبی کا غلام بہت پہلے سے ہوں، اعلیٰ حضرت کا غلام بہت پہلے سے ہوں، غوث اعظم کا غلام بہت پہلے سے ہوں، غریب نواز کا غلام بہت پہلے سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میلاد نہ بیان کی گئی تو محفل ادھوری ہو جائے گی۔ اس لیے میرے خیال میں ظہیر میاں نے اس جذبات سے، جہاں پر استقبال کا جذبہ ہے وہیں پر ان کے دل میں یہ بھی جذبہ تھا کہ میلاد بھی ہو جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائیں۔ تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار میں، تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں، تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ خاک ہے ایسی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں، خاک ہے ایسی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں، ہے اسی زیست میں مزہ جو ہو دیارے یار میں، ہے اسی زیست میں مزہ جو ہو دیارے یار میں۔ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹی مٹھی بھر اس غبار میں، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا
مسلمانوں اللہ کے محبوب کے فرمان سے پھر جاؤ گے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ عزت تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں ہے، سرکار کے فرما برداری میں ہے۔ سمجھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، آئی کمی وقار میں۔ شعر سنیے ڈاکٹر صاحب۔ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل کا خدا بھلا کرے، سالک روح سیاہ کا اور دعوی عشق مصطفیٰ۔ مکے کا شعر ہے۔ سالک روح سیاہ کا، سالک روح سیاہ کا اور دعوی عشق مصطفیٰ، پائے جو خدمت بلال آئے کسی شمار میں، پائے جو خدمت بلال۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی الجود والکرم والہ کرام بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل سے، اپنے محبوب کے طفیل سے شریعت مطہرہ پر ہم کو اور آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کام کرنے میں مزہ تو جب آئے گا جب آپ ساتھ رہو گے، سمجھے گا؟ آپ کھڑے ہو، بھاگے چلے جا رہے ہو، قاضی جی چلا رہے رکو رکو رکو، کوئی نہیں رک رہا ہے، بیکار ہے قاضی بننا، کیا خیال ہے آپ کا؟ بے مقصد ہے بننا۔ مزہ تو جب آئے گا کہ جب کہا جائے رک جاؤ تو بالکل آدمی رک جائے۔ تو انتظامیہ بھی کہے گی کہ زیادہ حد سے بڑھنا ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ لہذا جب ہی مزہ آئے گا کام کرنے میں، اور انشاءاللہ جب کام کیا جائے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، کیونکہ کام دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے، کام تو صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اپنی ملت کے لیے کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے کرنا ہے، اپنے نونہالوں کے سدھار کے لیے کرنا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اپنے نونہالوں کے سدھار کے لیے کرنا ہے۔ آج جو کچھ ملے ہے بچے، آج جو کچھ دنیا میں ہم لوگوں کو ملا ہے یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، آج جو کچھ ملا ہے یہ عنایت ہے میرے نبی کی۔ آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 2000 سال پہلے، آج سے 10,000 سال پہلے، آج سے 20,000 سال پہلے، بڑے غور سے سنیے، آج سے ہزاروں سال پہلے جناب علی جب کسی نے کوئی غلطی کی، جب کسی نے کوئی خطا کیا، سمجھ گیا، تو اس کو سزا اس طرح سے ملی کہ وہ برباد کر دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی امت نے غلطی کی، اللہ نے جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبریل ملک صدوم کو پلٹ دو۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے اپنے پر کے اوپر پورے ملک کو اٹھا لیا۔ کتنی طاقت ہے حضرت جبریل کے پر میں
کہ جنہوں نے اپنے پر پورے ملک کو اٹھا لیا، اور وہ میرے سرکار کے دربان ہیں، سبحان اللہ، میرے سرکار کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب خادم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے ملک کو اپنے پر پہ اٹھا لے، تو بولو میرے مصطفیٰ میں کتنی طاقت ہوگی، میرے سرکار میں کتنی طاقت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل نے ایسے اٹھایا اور آسمان کے پاس میں لے گئے۔ جبریل امین علیہ السلام کا خود بیان ہے کہ مجھے بہت رحم آیا کہ اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس میں بے گناہ بھی ہیں، جانور بھی ہیں، مگر رب ذوالجلال کا آرڈر تھا، ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میں اٹھایا لے گیا، میں نے کہا پروردگار اٹھا لایا ہوں، اللہ نے کہا یہیں سے پلٹ دو، وہیں سے پلٹ دیا، پورا ملک تباہ ہو گیا، پورا ملک برباد ہو گیا، پورے ملک کے انسان ختم ہو گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ غلطی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ حضرت سرکار سیدنا نوح علیہ السلام کی امت پر، نافرمان امت پر طوفان آیا، اور جناب علی ایسا طوفان آیا، پانی ابلا، پانی برسا، گرم پانی کھولتا ہوا، اور وہ اتنا بڑھا کہ سمندر کی چوٹیاں ڈوبنے لگیں، پوری دنیا تباہ ہو گئی، کوئی انسان رہ ہی نہیں گیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی، ایک ناؤ بنائی تھی، اس ناؤ میں جتنے بیٹھے رہے اتنے ہی بچے۔ دوبارہ جو انسانی آبادی ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ پہلے آدم جن سے انسانی آبادی شروع ہوئی وہ آدم علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور دوبارہ جو نسل انسانی شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ پوری دنیا تباہ ہو گئی، سمجھے آپ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی نافرمانی کی وجہ سے اتنا سخت عذاب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی، مچھر کا عذاب آیا، لوگ تباہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی، اور رنگ برنگ عذابات آتے رہے۔ خلاصہ یہ کہ سب آبادیاں تباہ ہوتی گئیں، کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی گندا جانور بنا دیا گیا، کسی کی صورتیں بگڑ گئیں، پتھر برسا آسمان سے۔ مسلمانوں یہ تباہیاں آئیں، جو گناہ الگ الگ امت میں الگ الگ موجود تھی۔ نوح علیہ السلام کی امت میں جو نافرمان تھی اس میں الگ گناہ، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان امت میں الگ گناہ، لوط علیہ السلام کی نافرمان امت میں الگ گناہ، اور جناب علی ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان امت میں الگ گناہ۔ خلاصہ یہ جو تمام پیغمبروں کی نافرمان امتیوں میں الگ الگ گناہ موجود تھی، آج وہ ساری گناہیں اکٹھا ہو گئی ہیں اس امت میں، آج وہ ساری گناہیں اکٹھا ہو گئی ہیں اس امت میں، سمجھ گئے آپ؟ مگر نہ کوئی بندر بنایا جاتا ہے، نہ کہیں زمین اٹھائی جاتی ہے، نہ کہیں ایسا طوفان آتا ہے کہ پورا علاقہ تباہ ہو جائے، نہ سیلاب آتا ہے ایسا کہ اس میں بلڈنگ ڈوب جائے جناب علی، اور نہ ہی آسمان سے پتھر برستا ہے، اور نہ ہی کھٹمل ایسے آتے ہیں جو کاٹ لیں تو مر جائے، نہ ہی مچھر ایسے آتے ہیں جو خون چوس لیں، سمجھ گئے آپ؟ کاٹ لیں تو آدمی مر جائے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھیج کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنین کی جماعت، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ تم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جب تک وہ رسول تم میں رہے گا تب تک تم پر عذابات نہیں آئیں گے، تم برباد نہیں کیے جاؤ گے، تم تباہ نہیں کیے جاؤ گے۔ جب خالی موجود رہنے سے یہ انعام مل رہا ہے تو نبی کے غلامی میں کتنا انعام ملے گا، نبی کے غلام بننے میں کتنا انعام ملے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ آ گئے،
اسی لیے ہم لوگ آباد ہیں، اسی لیے ہم کو عزت مل رہی ہے، اسی لیے ہماری عزتیں سلامت ہیں، اسی لیے میری جان سلامت ہے، اسی لیے میرے آبرو سلامت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں ہر مومن کو عزت عطا فرمائے، آپ کو عزت عطا فرمائے، ہم کو بھی عزت عطا فرمائے، آپ کو اور ہم کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے احسان جتایا ہے کہ تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تم کو دے دیا ہے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، کوئی اپنی اولاد کسی کو نہیں دیتا، کوئی اپنا جناب علی پیارا کسی کو نہیں دیتا، مگر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اپنا محبوب ہم لوگوں کو اس نے دے دیا، اپنا محبوب ہم لوگوں کو دے دیا۔ اب اگر ہم اس محبوب کی قدر نہ کریں، اس محبوب سے محبت نہ کریں تو اللہ کی قدرت ناراض ہو جائے گی۔ لہذا لازمی ہے کہ محبت کریں، جب تک زندہ رہیں میلاد کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں، اور سنیے جب تک زندہ رہیں اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں نے نعمت تم کو دی ہے، جو محبوب دیا ہے اس کی شکریہ ادا کیا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت دی ہے اس کو بیان کیا کرو، لہذا اپنے نبی کا چرچا کیا کرو، اتنا چرچا کرو، اتنا چرچا کرو کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں، اپنے نبی کی نگاہوں میں ہر وقت تم بھی رہو، تمہارا گھر بھی رہے، تمہارے اہل و عیال بھی رہے۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہیں پڑتی رہیں گی تو اللہ نے وہ قوت نگاہ مصطفیٰ نے دی ہے کہ جس پر ایک نگاہ پڑ جاتی ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ لہذا اپنے نبی کے آمد پر، اپنے نبی کی شان پر، اپنے نبی کی جناب علی ولادت پر اور جتنا خوش ہو اور جتنا خوشیاں مناؤ، جتنا نبی پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرو اتنا کم ہے۔ میرے سرکار آئے پوری دنیا میں بہار آ گئی، میرے سرکار آئے پوری دنیا میں جناب علی تعظیم و توقیر اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہونے لگی۔ کھڑے ہو جائیے درود و سلام سے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت افروز ساعت مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر زمان، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر زمان، مصطفیٰ جانے پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تبرک لے کر کے آپ حضرات جائیں گے۔ محفل میلاد نہ ہوتی تبرک کا انتظام کیوں ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ؟ لہٰذا میلاد پڑھنا ضروری تھا، ضمیر نے یہی کہا کہ پہلے میلاد پڑھ دی جائے۔
حضرات علماء کرام نے اور عوام اہل سنت نے اور دانشوران قوم و ملت نے ذمہ داری دی، قضا کی، یعنی قاضی کا اعلان کیا۔ قاضی اسے کہتے ہیں جو اپنی ملت کا فیصلہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے ملت کی بات کو، ملت کے کام کرے اور ملت کی بات کو اپنی جو ہے افسران سے قبول کرائے، مگر وہ ہوگا کب؟ وہ جب ہوگا جب آپ ساتھ میں رہو گے، جب آپ ساتھ میں رہو گے، جب انتظامیہ یہ دیکھتی ہے کہ ان کی آواز پر 1 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جائے گا، ان کی آواز پر پورا شہر اکٹھا ہو جائے گا، تو ہر جائز بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس سال جلوس نہیں نکلا، میرے خیال میں ہر اس آدمی کو جس کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہوگا، محبت ہوگی، ہر ایک کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ بولیے تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جلوس نہیں نکلا، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ 11ویں شب میں روشنی والی رات میں جب ایک اعلیٰ افسر سے میری گفتگو ہوئی اور زیادہ دیر تک گفتگو ہوئی، تو آخر میں جواب یہ دیا بھائی ایسا ہے کہ مولانا لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم جلوس نہیں نکالیں گے، اور کہنے والوں میں سب سے پہلے جو تھا وہ اسامہ عبد القدوس ہادی، یعنی وہابی مولویوں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے۔ رونے کا جی چاہ رہا تھا، آنکھ میں گردہ پڑ گیا تو اور آنسو بھر کر اوپر گرنے لگا۔ جلوس سے پہلے ہی منکر تھے، جلوس اس لیے نکالتے تھے کہ لوگ جو ہیں یہ مانے کہ قوم کے رہنما یہی ہیں، انتظامیہ مانے ان کے قبضے میں قوم ہے، سمجھے آپ؟ لیکن جب یہ بات آئی تو دماغ میں ان کے عقیدے نے ایک جھملاہٹ اور ایک جو ہے چنچل پن پیدا کیا کہ موقع اچھا ہے، ہو سکتا ہے جلوس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں اٹھائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو کبھی نہیں بند ہوگا، کبھی نہیں بند ہوگا، انشاءاللہ کبھی نہیں بند ہوگا، سمجھنا کبھی نہیں بند ہوگا، سمجھے آپ؟ ہمیشہ میرے نبی کی میلاد اور میرے نبی کے نام کا چراغ جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، سمجھے آپ؟ تو جب انتظامیہ یہ سوچتی ہے کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں تو وہ ہر وہ بات جو جائز بات ہے ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر یہی بات پہلے بات کی جاتی تو صاف لفظوں میں کہا ایک اعلیٰ افسر نے کہ اگر پہلے گفتگو ہوئی ہوتی تو جلوس ضرور نکلتا، لیکن ہم لوگ کیا کریں جب آپ کے مولانا لوگوں نے کہہ دیا ہم جلوس نہیں نکالیں گے۔ تو مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حق میں دنیا سے جانے کی توفیق آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور محنت کی جائے گی، اللہ رب العزت توفیق دے گا، اس کے محبوب کی عنایت ہوگی، سرکار غوث و خواجہ کی عنایت ہوگی، کام کیا جائے گا، مگر آپ کا ساتھ ضروری ہے، سمجھنا آپ کی محبتیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ کلنا شریف دھیرے دھیرے پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدل الجود والكرم والعلم۔ اے اللہ تعالیٰ جو قرآن عظیم کی آیتیں صورتیں پڑھی گئی سب تیرے محبوب، اور جو شیرنی کا انتظام کیا ہمارے ظہیر بھائی کی طرف سے
اور تمام لوگوں کی طرف سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر و صرف قبول عطا فرما۔ سرکار کے صدقے میں جملہ پیغمبر رسول کی بارگاہ میں نظر و قبول فرما لے، جملہ صحابہ صحابیات کی بارگاہ میں نظر و قبول فرما لے، جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر و قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا غوث اعظم سیدنا خواجہ نواز سیدنا بہاؤالدین نقشبند سیدنا صحاب الدین سہرورد کی بارگاہ میں نظر و قبول فرما لے، جملہ پیرانے صدرے قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ سب کی بارگاہ میں نظر شرف قبول عطا فرما، ہمارے مرشدان کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، ہمارے پیر و مرشد حضور سیدنا سرکار علامہ مرشد رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے کانپور کے تاجدار کانپور سیدنا سرکار مخدوم اعلیٰ جادو دادا میاں غلام رسول نما رحمۃ اللہ علیہ قطب المدار سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ظہیر بھائی کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو پروردگار دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں پروردگار سب پہ رحمتوں کا نزول فرما دے، سب کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما، تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہر مومن کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آئندہ وقتوں میں امید